یاد دلایا جس مقصد واسطے اللہ نے اپنے بندے کو دنیا دے بھیجا اور کیڑا ذخیرہ اکٹھا کرنے واسطے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے مقصد یاد دلایا تو اللہ نے کہا فرمایا کہ لوگو ایمان والو اپنے رب کو ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا کہ اپنے کھاتے کھولو۔ اللہ نے کہا فرمایا اے لوگو ایمان والو اپنے رب کو ڈرو اور اپنے کھاتے کھولو اور دیکھو کیا تسا اپنی آخرت واسطے اور اپنے اگے ونن واسطے فرمایا کہ تسا کیا تیار کیتا، کیا نیکیاں تیار کیتیاں، کیا ذخیرہ اکٹھا کیتا، کیا اس دنیا کے اندر ہے کہ کیا تسا دنیا اکٹھی کیتی یا آخرت واسطے تیاری کیتی۔ اللہ رب العزت نے جس مقصد واسطے انسان کو دنیا دیتے بھیجا، اور مقصد کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ دیتے فرمایا کہ اے انسان میں تے کو خاص اپنی عبادت واسطے، اللہ نے کہا فرمایا کہ انسان میں تے کو خاص اپنی عبادت واسطے بنا کے دنیا دوتے بھیجے، اور جڑے تیرے کل پہلے آ کے چلے گئے وہ بھی میری عبادت واسطے آیا، اور عبادت کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تو پرہیزگار بڑھو، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہوئے، تاکہ تمہارے اندر پاکیزگی پیدا ہوئے کہ جس چیز دے نال تسا خدا دا قرب حاصل کرنا، جس چیز دے نال تسا خدا دا قرب حاصل کرنا ہے اور اپنے رب دی پہچان کرنی ہے، وہ کیا چیز ہے، خوف خدا ہے کہ جس دے نال میں اور آپ سب نے خدا دا قرب حاصل کرنا ہے اور خدا دے قرب دے اندر داخل ہونے، اور وہ کیا چیز ہے، خدا دا ذکر ہے، خدا دی یاد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو ایمان والو، فرمایا کہ آمنوا اتقوا اللہ، اپنے رب کو ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا کہ اپنے کھاتے کو دیکھو، جس طرح انسان 50 سال 60 سال زندگی گزر وجہ نا، اور انسان دیکھنا چاہتے یار میں اتنی زندگی گزاری ہے، میں کیتا کیا ہے، میں کیتا کیا ہے، وہ دنیا سے راؤن واسطے اپنے دیکھ بھال کرے میں کیتا کیا ہے، لیکن حقیقت اندر انسان اگر دنیا اندر رہ کے اپنے اس چیز کو دیکھنا چاہتے، کم از کم اے بھی تے دیکھے نا، اے تے ایک مختصر زندگی دنیا دی، ایک مختصر زندگی، مسافرانہ زندگی ہے اور مختصر زندگی ہے، جس طرح حضرت مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو کسی نے پوچھا بھئی نماز کے اندر رکوع ہے کہ قیام ہے کہ اور سجدے کیوں کیوں ہے، آپ فرمان لگے نماز کے اندر رکوع ہے کہ اور قیام ہے کہ اور سجدے کیوں کیوں ہے، حضرت مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرمان لگے پہلا سجدہ انسان کو پیدا ہوا دی یاد دلے دے اور دوسرا سجدہ انسان کو موت دی یاد دلے دے۔ پہلا سجدہ انسان کو زندہ ہون دی، پیدا ہون دی، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، فرمایا کہ جس مٹی دے وچ انسان کو پیدا کیتا ہوئے دے، وفیہا نعیدکم، اس سے مٹی دے اندر انسان کو داخل کیتا ہوئے سی، اور اگے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی جو پیدا کیتا ہوئے نے اسے مٹی کے اندر داخل کیتا ہوئے سے، اور کل اٹھایا بھی اسے مٹی دے وچوں انسان کو ویسے، کل اٹھایا بھی اسے مٹی دے وچوں، اور آپ نے کیا فرمایا کہ پہلا سجدہ انسان کو پیدا ہونے دی خبر دے دے اور دوسرا سجدہ انسان کو موت دی خبر دے دے۔ آپ فرمایا کہ دو سجدے دے درمیان جڑا ایک خلا ہے، فرمایا کہ یہی انسان دی زندگی ہے، یہ انسان دی مختصر زندگی، پہلا سجدہ دوسرے سجدے دے درمیان دیکھو نا، پہلا سجدہ اور دوسرے سجدے درمیان دیکھو کہ کتنا وقفہ ہے، آپ فرما لگے یہ کچھ انسان دی زندگی ہے، یہی میری اور آپ سب دی یہ کچھ زندگی ہے، لیکن اس زندگی کے اندر اگر انسان نے اپنے آپ کو اپنے رب کے نال جوڑ کے رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی مبارک وسلم کے نال جوڑ کے رکھے، اور صرف انسان دی دنیا خوبصورت نہ ہو سی، انسان دی دنیا دی زندگی بھی خوبصورت ہو سی اور قبر بھی خوبصورت ہو سی اور حشر بھی نال خوبصورت، مختصر زندگی، اگر انسان نے تھوڑی زندگی، اگر انسان نے یہی تھوڑی زندگی اپنے رب دی یاد کے اندر گزاری اور خدا دے ذکر کے اندر گزاری، اور یہ تھوڑی زندگی انسان کو نہ ختم ہونے والی زندگی پیدا ہے، نہ ختم، اور جڑی اگلی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی ہے نا، اس کے اندر کوئی پتہ نہیں، انسان جڑی اگلی زندگی اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کتنی زندگی ہے، اور نہ ختم ہونے والی زندگی، اگر اس تھوڑی زندگی کے اندر انسان نے خدا دے ذکر اور خدا دی یاد کے اندر اپنی زندگی کو وابستہ رکھا گزارا، اللہ رب العزت اور انسان دی قبر کو بھی خوبصورت فرمایا سی، اور اس انسان دی اللہ رب العزت حشر کو، اس وقت رب ذوالجلال نے فرمایا
اے لوگو ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ، اپنے رب کو ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا کہ اپنے کھاتے دیکھو نا، اپنے اعمال دیکھو کہ تسا اگے واسطے کیا بھیجے اور کیا کوئی تیار کیتے، تسا اگے واسطے کیا بھیجے اور کیا کوئی تیار کیتے۔ اور اللہ رب العزت نے ول فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو ڈرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلْتَنْظُرْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے رب کو ڈرو۔ اور اللہ رب العزت نے آخر اندر کیا فرمایا؟ اس آیت دے آخر اندر کیا فرمایا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ سمجھو کہ جڑی تسا زندگی گزرندے ہو تارے رب کو خبر نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ جڑی تسا دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے جو اعمال کی تن کیا تارے رب کو خبر نہیں؟ اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ نے فرمایا کہ اس سے کوئی شک نہیں، تارے ہر اعمال ہر کردار دی خبر تارے رب کو موجود ہے۔ فرمایا کہ ہر تارے اعمال اور ہر کردار دی خبر تارے رب کو موجود ہے۔ اور وہ جڑیاں خبریں ان رب کو موجود، یہ نہ سمجھو کہ مٹا دیتیاں ویسے، یہ نہ سمجھو کہ مٹا دیتیاں ویسے، لیکن جڑیاں میرے تے تارے رب کو خبریں اے انسان دے کل سیر دے ہوتے ہو سکے، اے انسان دے کل سیر دے ہوتے ہو سکے، انسان خود ہی چاہیے ودا ہو سکے، انسان خود ہی چاہیے ودا سی اور اس ویلے پشتاوے دی زندگی ہو دی اور کیا سوچے تھی یار اس ویلے اچھے اعمال کر رہا نا، اچھے اعمال کر رہا اور نیکیاں دا کوئی ذخیرہ اکٹھا کر رہا، آج گٹھڑ اتنا زیادہ گناہ دا نہ چاوڑا پویا، جتنا زیادہ گناہ دا گٹھڑ نہ چاوڑا پویا۔ تو یارو یہ مختصر زندگی، یہ مختصر زندگی، آپ اس مختصر زندگی کو خوبصورت کرو، آپ اس مختصر زندگی کو خوبصورت کرو تاکہ دنیا بھی خوبصورت ہوئے اور قبر بھی خوبصورت ہوئے اور حشر بھی خوبصورت ہوئے۔ اور اس زندگی کے اندر ایسا کیا کرنا؟ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، خدا کا ذکر کرنا، نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز میرے اور آپ سب دیتے 5 ٹائم نماز فرض ہے، میرے اور آپ سب دیتے 5 ٹائم نماز فرض ہے، لیکن نماز کا جڑا اصل مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، فرمایا کہ جڑی انسان کو بے حیائی اور برے کاموں کو بچا کے رکھتی ہے۔ فرمایا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جڑی انسان کو بے حیائی اور برے کاموں کو بچا کے رکھتی ہے۔ لیکن آج انسان نماز پڑھ دے، لیکن نماز پڑھنے تو بعد انسان برے اعمال بھی نال کریں، برے اعمال بھی کریں دینا۔ آج مثالہ موجود ہیں دنیا دوتے، نماز بھی ہے سارا کو دے، حالانکہ اسے نماز میں انسان کو بھی حیائی کو بچاونا ہے اور اسے نماز میں انسان کو برے اعمال برے کردار کو بچاونا ہے، لیکن انسان دی نماز بھی پوری ہے لیکن برے اعمال اور برے کردار بھی پورے ہیں۔ اور کیا پتہ ہے چلا کہ انسان نے اور نماز پڑھی ہی نہیں ہے کہ جس نماز نے انسان کو بھی حیائی کو بچاونا ہے، وہ نماز پڑھی ہی نہیں، وہ نماز پڑھی ہی نہیں ہے کہ جس نماز نے انسان کو بھی حیائی کو بچاونا ہے، انسان نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے کہ جس نماز انسان کو برے کردار کو بچاونا ہے۔ لیکن نماز آتے پوری ہے، نمازاں پوری ہیں، لیکن اسا نماز ایک اور اسا نماز کو فرض سمجھ کے پڑھے، اسا اس نماز کو فرض سمجھ کے پڑھے کہ اللہ نے سارے فرض ہی کر چھوڑی، اس واسطے اسا نماز کو فرض سمجھ کے۔ لیکن اگر اسے نماز کو اسا اپنے ربطی ملاقات سمجھ دے، اسے نماز کو اگر اسا اپنے ربطی ملاقات سمجھ دے اور اسے نماز کو اسا اپنے رب دا قرب سمجھ دے، اسے نماز کو اسا اپنے رب دا قرب سمجھ دے اور ربطی ملاقات سمجھ دے، لیکن حقیقت کے اندر ہر ملاقات کے اندر رب دا دیدار موجود ہوگا، ہر نماز کے اندر ہر سجدے کے اندر خدا دا دیدار موجود، جس نے اس نے خود آکے کہ نماز جڑی ہے انسان کو میرے نال جوڑ کے رکھ دی، نماز جڑی ہے انسان کو میرے نال جوڑ کے رکھ دی، لیکن یہ نماز انسان دی پوری ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ یہی نماز انسان بے حیائی بھی برے اعمال پورے برے کردار پورے تکالیف اس کو دکھ اس کو دکھ اس کو تکالیف اس کو تکالیف، لیکن آدھے یار میں نمازاں پوریاں نمازاں تے میریاں پوریاں ہر چیز پوری ہے، لیکن حقیقت اندر جس نماز نے انسان کو بے حیائی کو نہیں بچایا، جس نماز نے انسان کو برے کردار کو نہیں بچایا، اس نے نماز کیڑی پڑھی ہے؟ نماز انسان کو پاکیزہ کریں دی، انسان کو نماز پاکیزہ کریں دی، انسان نماز جڑی ہے انسان کو صاف اور ستھرا اس کے اندر حیا پیدا کریں دی، لیکن کہے نماز حقیقت اندر وہی نماز پڑھو کہ جس نماز اندر خدا دا قرب اور خدا دی دیدار اور خدا دی ملاقات حاصل۔ اور بڑی خوبصورت واقعہ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ، بہت باکمال بزرگ گزرے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ، اور آپ کی خدمت اندر ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی تھی حضرت
نماز پڑھتا اور نماز کے اندر سکون قلب حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ نماز قرآن خدا دا ذکر انسان واسطے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اے ذکر خدا دا ذکر جڑا ہے نماز ہے انسان دے دل دے اندر سکون پیدا کریں دی، انسان دے دل دے اندر سکون پیدا۔ اور ایک شخص آپ دے کل حاضر ہویا، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، اور آکر لگا حضرت میں نماز پڑھتا سکون قلب حاصل نہیں ہوتا، نماز پڑھتا سکون قلب حاصل نہیں ہوتا، نماز پڑھتا لذت حاصل نہیں ہوتی، نماز پڑھتا خدا دا قرب حاصل نہیں ہوتا، نماز پڑھتا خدا دا دیدار حاصل نہیں ہوتا، خدا دے انوار و تجلیات دا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اور جس لگا لے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے اگر تو نماز پڑھے ہاں ہر نماز دے اندر تو خدا دا قرب حاصل ہے، ہر نماز۔ آپ کا لگا حضرت نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ آپ فرمان لگے جڑی میں نماز پڑھتا نا اور نماز دا طریقہ کچھ اس طرح ہے، نماز دا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ فرمان لگے جس ویلے میں نماز دی حالت چاہتا، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ فرمان لگے جس ویلے میں نماز دی حالت کے اندر آندا، آپ فرمان لگے میں اپنے چہرے دے سامنے خانہ کعبہ کو تصور کرے گا۔ حضرت حاتم اسم اپنی نماز دی حالت پہ رسے اندر، آپ فرمان لگے جس ویلے میں نماز پڑھتا اپنے چہرے دے سامنے اور میں کہ خانہ کعبہ کو تصور کرے نا، آپ فرمان لگے اپنے سجے پاسے جنت کو تصور کرے نا اور اپنے کھبے پاسے دوزخ کو تصور کرے نا۔ آپ فرمان لے کہ جڑی جگہ دے کھڑا ہونا اس کو میں زمین نہیں سمجھتا، اس جگہ کو میں پل سرات سمجھی کھڑا ہونا، میں کوئی جگہ کو میں پل سرات۔ آپ فرمان لے کہ جڑے ٹائم دی میں نماز پہ پڑھتا ہونا نا اس نماز کو میں زندگی دی آخری نماز سمجھ کے بھی پڑھتا ہونا۔ کیوں؟ کہ گارنٹی نہیں ہے، کیوں؟ گارنٹی نہیں ہے کہ اگلی نماز لے اللہ مہلت دے طاقت دے صحت دے اللہ تعالیٰ زندگی دے اگلی نماز دا کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے یا نہ دے۔ لیکن حقیقت اندر ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتاب کے اندر بزرگاں کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ لکھے اور بزرگ ہیں اور جس ویلے نماز دا ٹائم تھی نا ظہر دی ایک دفعہ پڑھ کے نا وال پتے آنکھیں یار اندے چ کمی رہ گئی، وال پڑھنی شروع کر دیں، وال جس نے پڑھتے ہیں یار کوئی کمی نہ رہ گئی، وال پڑھتے وال اسی طرح پڑھتے پڑھتے بھائی نماز دا ٹائم تھی میں جس نے بھائی نماز دا ٹائم دیتے وال وہ شروع کر دیں، وال اسی طرح کرندے بھائی نماز دا ٹائم وہ ختم تھی جائے بھائی دا شروع، اسی طرح پڑھتے اور آپ کو کسی نے پوچھا بھئی یہ کیا تیرا طریقہ ہے؟ بھئی ایک نماز پڑھ گندے ہو وال پڑھنی شروع کر دیں، وال پڑھنی شروع کر دیں، وال پڑھنی شروع کر دیں۔ آپ فرمان لگے میں جس لئے نماز پڑھ گندہ میں تو ہو سکتے کہ اے نماز میرے رب نے قبول نہ کیتی ہوئے، پتہ دن کو کمی نہ رہ گئی، اس واسطے میں دوبارہ پڑھتا، اس واسطے میں دوبارہ پڑھتا۔ لیکن حقیقت اندر آج ساری کیا کیفیت ہے، ساری حالت ہے اسد سنتا بھی جوڑے نوافل بھی جوڑے فلانی سے جوڑے فلانی سے شارٹ کٹ کر کے جتنا تک سارا طاقت لگ دینا اس تک اسے نماز کو مختصر کرے نا، جتنا تک ساری طاقت لگ دی ہے اس تک اسے نماز کو مختصر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت اندر انہاں لوگوں کو پوچھو کہ جنہاں لوگوں نے نماز اندر اپنے رب کا دیدار حاصل کیتے، جنہاں نے نماز اندر خدا کا قرب حاصل کیتے، جنہاں نے نماز پڑھ کے اپنے دل اندر سکون قلب پیدا کی، نماز پڑھ کے اپنے دل اندر سکون قلب پیدا کی۔ اور ایک بزرگ ہے صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اندر حاضر اور جس لئے مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کہ مسلمان ہیں تو 5 ٹائم نماز فرض ہے، 5 ٹائم نماز فرض ہے۔ فرمان کہ سرکار عرض ہے میں 5 نہیں پڑھ سکتا میں 2 پڑھ سکتا، میں 5 نہیں پڑھ سکتا میں 2 نمازیں پڑھ سکتا۔ اور سرکار فرمان لگے یار 5 ٹائم نماز فرض ہے، آخر لگا میں 2 پڑھ سکتا بقای میں نہیں پڑھ سکتا، میں میرے واسطے کوئی گنجائش کٹی ہوئی۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے چلو وائنہ تو 2 نمازہ پڑھیا کر، 2 نمازہ پڑھیا کر، لیکن ایک قانون تیرے واسطے بھی ہے کہیں واسطے نہیں، ایک قانون کلا تیرے واسطے بھی ہے کہیں اگر تو 2 پڑھنا چاہتے وائنہ تو 2 ہی پڑھا کر۔ اور جس لئے چلا گیا نا اس نے 2 پڑھنے شروع کی تھی اور جس لئے نماز پڑھی نا اس نے 2 ٹائم، جس لئے اس کو نماز اندر لذت حاصل ہوئی نا اور سکون قلب حاصل ہویا نا اس نے 3 شروع کر دی، جس نے 3 شروع کی تھی نا والا اس کو بھی سکون ملنا شروع ہو گیا، اس نے 4 شروع کر دی تھی اور اسی طرح کرنے 5 نمازہ شروع ہو گئی۔ جس لئے نمازہ پر کوئی عرصے تو بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سرکار فرمان لگے رسانہ کیا حال کیا طبیعت ہے کس طرح مزاج ہے تیرا، جس سرکار نے اس کی کیفیت پوچھی اور سرکار فرمان لگے رسانہ کتنی نمازہ پڑھتا کریں، آخر لگا سرکار میں تے 5 ہون شروع
ہو گئی ہیں۔ میں پوائنٹ ہے سرکار فرما لے کہ تو میرے کو دو دی اجازت گن گیا میں والے پانچ پڑھنے ہیں اور میں کہ سرکار عرض ہے جس ویلے میں دو پڑھتا ہوں نا اور جس ویلے نماز پڑھتا ہوں اس نماز اندر جس ویلے میں کو لذت حاصل ہوندی ہے نا خدا دا دیدار حاصل ہوندا ہے خدا دا قرب حاصل ہوندا ہے اور میرا ایمان آتا ہے کہ بھائی نماز پڑھا اور میں کہ میرے کو میرے رب دے دیدار اور ملاقات کا شوق پیدا ہوندا ہے اور میں کہ سرکار جس ویلے بھائی پڑھتا ہوں نا وال میرا دل آتا ہے یار حالی بھی چس نہیں آئی ذرا بیا بھی خدا دے قرب حاصل ہوئے اور میں کہ سرکار وال اور میں کہ سرکار جیڑا کچھ میں کو نماز اندر خدا دا قرب حاصل ہوئے نا اور میں کہ سرکار اس واسطے میں ہوں 5 ٹائم پڑھنے اور میرے آقا فرمانے کہ یار میری گال چھوڑ اگر تو اوے تو ہی پڑھتا تے کو 5 تا ثواب ملا لیکن تو اگر اس تو کو 5 تک گر کے آئے مقصد کیا ہے کہ جڑی تے کو نماز اندر لذت حاصل ہوئی ہے نا نماز اندر سکون قلب حاصل اصلا نماز پڑھتے ہیں وہ سارے گال پہ گئی ہے اصلا یہی واسطے پڑھتے ہیں یہ 5 ٹائم سارے تو نماز گال پہ گئی ہے فرض ہو گئی ہے اصلا گنجائشہ کو لینا ہے لیکن حقیقت اندر یہی نماز مومن دی پہچان ہے یہی نماز کہ ہے مومن دی پہچان ہے اور یہی نماز انسان کو خدا دے قرب دا ایک ذریعہ حاصل کرے دی اور خدا دے دیدار اور انوار و تجلیات دی لذت حاصل کرے دی لیکن اپنی نماز اور حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے فرمایا کہ جس لئے میں نماز پڑھتا نا فرمایا کہ اپنے سامنے خانہ کعبہ کو تصور کریں دا اپنے سجدے پاسے جنت اپنے کبے پاسے دوزخ اور اپنے جس جگہ تے پیر رکھی کھڑا نا اس جگہ کو پول سراج فرمایا کہ جڑی میں نماز پڑھتا کھڑا نا اس نماز کو میں زندگی دی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا فرمایا کہ یا سجدے جو ہے نا فرمایا کہ یا سجدے جو ہے نا وال اتے دیکھن دی ضرورت نہیں کہ خدا عرش دے اتے موجود ہے فرمایا کہ جس لئے میں تلے سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ تھا فرمایا کہ میں کو خدا عرش دے نظر نہیں آتا فرمایا کہ حاضر سجدے دے خدا دا دیدار حاصل ہو فرمایا کہ ہر سجدے دے خدا دا دیدار اور خدا دا قرب حاصل ہو تو یار حقیقت اپنی زندگی کو خوبصورت کرو ذکر ایسا کرنا ہے نمازاں پڑھ دیں سارا کچھ کرنا ہے لیکن کہے حقیقی طور دے نہیں پڑھ دے یارو اللہ نے سارے تو کتنے احسانات کی اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کی سر کل گھن کے پیرا تک کتنا خوبصورت اس نے بنا کے بھیجے فی ای صورت ما شاء رکب اس نے شکل بھی اپنی مرضی نال بنا کے بھیجی اس نے شکل بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس نے انسان کو جڑا تخلیق کی تھے اور پیدا کی تھے اتنا خوبصورت بنا کے اور کتنا خوبصورت بنا کے اس نے دنیا دے اس واسطے انسان کو چاہیے کہ 5 ٹائم اس خدا دا شکر ادا کرے کہ جس رب نے انسان دیتے کتنے انعامات دیکھو آج اگر انسان دی صرف اک تھوڑی جی خراب تھی ہوئے نا انسان دی صرف اک خراب تھی ہوئے اگر پوری دنیا دے ڈاکٹروں کو چلا بنے جیڑی اک میرے مالک نے بڑھائی ہے نا اس جیسی اک اور کوئی نہیں بڑھا سکتا اس جیسی اک اور کوئی نہیں بڑھا سکتا کیوں کہ خدا دی قسم وہ قادر جو ہے وہ قادر ہے وہ قادر اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز ہوتے قادر ہے اور وہ ایسا کاریگر ہے دیکھو ایسا کاریگر ہے انگوٹھے دیکھنے سارے دے برابر ہے انگوٹھے دیکھنے سارے دے برابر ہے لیکن پوری دنیا دے جتنے بھی انسان ایک تا انگوٹھا بیر نال ملتا نہیں دیکھو نا کتنا با کمال کاریگر ہے کہ جس نے انسان دے اندر کتنے خوبصورتی اس انسان دے اندر اللہ نے پیدا کر کے بھیجے لیکن اس انسان کو چاہیے ہر وقت ہر لمحہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا فرمایا کہ اپنے رب کو صبح شام فرمایا کہ اپنے رب کو کثرت میں یاد کیتا کرو صبح شام یاد کیتا کرو کیونکہ اس نے تارے تے کتنے انعامات کیتے اس رب نے تارے تے کتنے انعامات فرمایا کہ جس نے خدا دے ذکر دا ٹائم ہوے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فرمایا کہ جس نے خدا دے ذکر دا ٹائم ہوئے اس میں اولاد تے مال آج نہ بڑھیں اس میں مال تے اولاد آج کل دیکھو نا مثال دکان دے کھڑے نا نماز آزان ہو گئی ہے آتے جا رہے کہا کہیں کچھ دوا سودے دے مانا وال بھی ہے اس سے چکر چاندے آندے نا اس ٹائم ہی ختم ہوا دے نماز دا ٹائم جماعت دا ٹائم ختم ہوا دے اور نماز دا جہاں اصل ٹائم ہو دے وہ خوبصورتی والا ٹائم وہ ختم ہوا دے وال کو اس نے سجدہ کیتا تھے کیا لذت حاصل ہے اس نے سجدہ کیتا کیا لذت اس وقت رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون فرمایا کہ ہے لوگو ایمان والو فرمایا کہ ہے لوگو ایمان والو فرمایا کہ جس لئے خدا دے ذکر دا ٹائم ہو اور خدا دے طرف بلاوا آوے اس لئے مال تے اولاد اے آڑ نہ بڑھے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دے مال تے اولاد اگر خدا دے ذکر دے اندر آڑ بڑھے اس طرح سمجھے کوئی انسان خسارے دے اندر انسان خسارے دے اندر اپنی زندگی کو خوبصورت کرو لیکن دنیا دے اندر ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی
اگر کوئی اولاد ماں باپ دے ونر تو بعد اگر ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا چاہتی ماں باپ دے ونر تو بعد اگر ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا چاہتی ہے میرے آقا فرمان لگے جس طرح ماں باپ دے جنہ دے نال رشتہ داریاں قائم ہیں انہیں رشتہ داریاں کو مضبوط رکھے فرمایا کہ جنہ دے نال ماں باپ دے رشتہ داریاں انہیں رشتہ داریاں کو مضبوط رکھے فرمایا کہ اگر ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا چاہتے ماں باپ جنہ دا ادب عزت احترام کرنا انہیں دا عزت ادب احترام کیتا فرمایا کہ یہی ماں باپ نال اچھا سلوک ہے یہی ماں باپ اور بھی ہے کہ فرمایا کہ ماں باپ واسطے ہاتھ اٹھانا چاہیے فرمایا کہ ماں باپ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ہر وقت ہر نماز یہی دعا کرنی چاہیے کیوں فرمایا کہ رب ذوالجلال جس ماں باپ نے فرمایا کہ بچپن دے اندر فرمایا کہ سارے دکھ اور تکلیفوں کو اپنے سر دوتے چاہ کے رکھے اے رب ذوالجلال اگر میرے ماں باپ بڑھے ہو گئے اے مالک نہ صحت عطا فرما اگر ماں باپ چلے گئے میں انہوں واسطے دعائے مغفرت کرنا اس میں واسطے دعائے مغفرت کرنا اس قسم دا اہتمام کرنا یہ چیزیں کرنا یہ فارض سنت نہیں ہے یہ چیزیں فارض سنت نہیں ہے لیکن حقیقت اندر یہ انداز جڑا ہے انداز اچھے لوگاں دا اور اولیاء کرام دا صوفیاء کرام دا انداز ہے کہ اس قسم دا انداز لیکن حقیقت اندر اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ واسطے اس قسم دا اہتمام نہیں کر سکتی اس کو چاہیے کہ نماز پنج جگہ نہ پڑھے نماز پنج جگہ نہ اگر نماز پنج جگہ نہ اندر جس لئے اتحیاتی حالت اندر باچی نا جس لئے اتحیات اس کو وڈی کوئی دعا نہیں اس کو وڈی کوئی دعا نہیں اگر نماز دی حالت پیسی نا اور نماز دی حالت اتحیات کتنا خوبصورت انداز ہے اپنے گوڑے بھی تلے رکھی بیٹھا دے اور اپنا چہرہ بھی کعبے دی طرف کیتی بیٹھا دے اور بڑے با ادب انداز اتحیات دے اندر باہر دا انداز اتحیات دے اندر بڑے با ادب دنان باہر دا انداز ہے کہ گوڑے بھی تلے ہوندے ہاتھ بھی رکھی بیٹھا ہوندے اور اپنا چہرہ بھی خانہ کعبہ دی طرف کیتی بیٹھا ہوندے اور جس ویلے ایسی حالت اندر میرا رب ہاتھ اٹھاور تو محتاج نہیں بھی ہاتھ چیسو تے میں دیسا اللہ یہ نہیں کہ ہاتھ چیسو تے دیسی نہیں اللہ تے میں ہاتھ چاور دا محتاج نہیں اللہ دے تو اگر دل دے ارادے کو صاف کر میں تیرے دل دے ارادے کو واقف ہوں اللہ دے تو اپنے دل دے ارادے کو صاف کر میں تیرے دل دے ارادے کو واقف ہوں اور جس لئے انسان نماز کے اندر بیٹھ کے اور جس لئے اتحیات پڑھے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید جس لئے درود ابراہیمی پڑھ گن دینا اس ویلے دعا پڑھی ہوئی ہے نماز اندر سنے دعا پڑھی میں دی نماز اندر اور دعا کس نے پڑھی ہے سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دعا میرے رب کو اتنی خوبصورت اور انداز اتنا پسند آئے اور میرے رب نے یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دی تو اللہ نے 70,000 نبی پیدا کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے دعا پڑھی ہے اور دعا پڑھنے تو بعد اور جس لئے آپ اس جگہ دوتے موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ دے جس لئے ربنا انی اسقمت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم جس لئے خانہ کعبہ شریف قریبا آپ نے دعائی فرمایا آپ نے فرمایا ربنا انی اسقمت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اور آگے کیا فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء اور آگے والا آپ نے یہ دعا پڑھی ہے کہ رب اجعلنی ہم نے کیا فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی پڑھی ہے اور 70,000 نبی ہیں آپ کی اولاد دے تو انہوں نے بھی یہی دعا پڑھی ہے اور امتہ نے بھی پڑھی ہے میرے تو تارے آقا امام الانبیاء سرکار 1400 سال پہلے ہیں میرے آقا نے بھی دعا پڑھی ہے اور آج تک امت محمدیہ یہی دعا یہی امت محمدیہ یہی دعا خود اندازہ لاؤ کتنے مجرب دعا ہے کتنے مجرب میرا رب ہاتھ اٹھاور دا محتاج نہیں نہ ہی دے گا پکاور دا نہ اس قسم دے تمام دا اللہ کہہ دے اوے میرے بندے تو 5 ٹائم میری بارگاہ دے اندر آنا اس انداز کو وڈا خوبصورت اور کوئی انداز نہیں اللہ کہہ دے تو 5 ٹائم میری بارگاہ دے اندر
اور اپنے گوڑے تلے رکھ کے اور ہاتھ بھی رکھ کے با ادب ہو کے تو صرف یہ کچھ آخ چانا رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ میرے کو نمازی بنا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ میرے کو نمازی بنا۔ اور آگے کیا فرماؤ من ذریتی، میرے ذریت کو، میرے اہل خانہ کو بھی، میرے گھر والے کو بھی نمازی بنا، میرے کو بھی نمازی بنا، میرے گھر والے، میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اور آگے کیا فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے مالک تیرے کو علاوہ کوئی دعا قبول کرنا والا نہیں، اگر دعا قبول کرنا والی ذات ہے تو تیری ہی ذات ہے، اگر دعا کوئی قبول کرنا والی ذات ہے تو تیری ہی ذات ہے۔ ربنا وتقبل دعا، اے مالک میری دعا قبول فرما۔ اور آگے کیا فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے کو بھی معاف کر اور میرے ماں باپ کو بھی معاف کر، اے اللہ میری بھی بخشش کر اور میرے ماں باپ، ربنا اغفر لی ولوالدی، میری بھی بخشش کر اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش کر۔ اور آگے کیا فرمایا، آگے کیا کہا فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے رب ذوالجلال قیامت تک جتنے مومنین آئے سارے دی بخشش فرما، جتنے قیامت تک جتنے مومنین آئے سارے دی بخشش فرما۔ اگر انسان یہی 5 ٹائم ایسے انداز دعا نماز ایسا پڑھتے ہیں مانے دا پتہ ہوتا نہیں اس واسطے۔ اور بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کسی کو نماز کے اندر لذت حاصل نہیں ہوتی نا، وسوسے آندن، خیالات آندن، فرمایا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، فرمایا کہ اس کو چاہیے ہے کہ نماز دا معنی یاد کرے، اس نے ترجمہ یاد کرے۔ اگر نماز دا ترجمہ یاد کر کے نا اس کو پتہ اسی میں رب کو آدھا کہ بھی ہے اور کیڑے انداز میں رب دی تعریف ہے۔ اور جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جس لئے اس سنادہ جس لئے اس کو مانا آ گیا تو میرا تے انداز ہے کہ اسے سناد اندر ہی کھڑا رہا کہ خدا دی تعریف میں کس انداز پیا کرے نا۔ دعا کرو کہ خدا تعالیٰ اسا سارے تمہاری قبر خاص کرم فرماوے، ہماری قبر خاص رحمت فرماوے۔ رب جلال خصوصی طور دے میرے چاچا جی ملک محمد رمضان صاحب جنہ دے واسطے آپ دے صاحبزادگان میرے بھائی محمد فیاض صاحب اور بلال صاحب اور بھائی محمد امتیاز صاحب جنہوں نے اپنے والد بزرگ واسطے اتنا خوبصورت اہتمام فرمائے، رب ذوالجلال انہاں دی مغفرت فرماوے اور مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے، رب ذوالجلال انہاں دی قبر کو روشن اور منور فرماوے، اور اس خاندان دے جتنے بزرگ مرد عورتاں بچے اس دنیا تو چلے گئے رب ذوالجلال سب دی قبروں کو روشن اور منور فرماوے۔ اور میں اور آپ سب جو اس آل ثواب دی محفل کے اندر حاضر ہوئے، رب ذوالجلال میری اور آپ سب دی مالک دنیا بھی بہتر فرماوے اور مالک آخرت بھی بہتر فرماوے، رب ذوالجلال میرا اور آپ سب دا خاتمہ بالایمان فرماوے۔ وصلی اللہ تعالی